لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ سعودی گورنمنٹ حج سے کتنا روپیہ کماتی ہے اور یہ دولت کا بعد میں کیا کیا جاتا ہے، لیکن پہلے چند چیدہ معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ ویورز، اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی تاریخ کے 1430ویں حج کا آغاز سعودی عرب میں کل ہونے والا ہے۔ کل انشاءاللہ 8 ذو الحج سے مناسک حج کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع اگلے چند روز تک جاری رہے گا۔ اس سال 2017 میں انشاءاللہ 1,79,210 پاکستانی زائرین حج کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں 60% زائرین گورنمنٹ اسکیم کے تحت جبکہ 40% لوگ پرائیویٹ حج گروپ آرگنائزرز کے تحت حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ حج کے اخراجات میں اس دفعہ 10,000 پاؤنڈ کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی ساؤتھ ریجن مثلا کراچی، کوئٹہ یا سکھر سے حج کے لیے جائے گا تو اسے 2,70,000 روپے، اور اگر کوئی پنجاب یا خیبر پختونخوا سے حج کے لیے جائے گا تو اسے 2,80,000 روپے ادا کرنا پڑیں گے۔ اسی طرح سے اس سال تقریباً 20 لاکھ مسلمان حج کے فریضے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں 13 لاکھ پوری دنیا سے جبکہ باقی 7 لاکھ یہاں کے شہری یعنی یہاں کے لوکلز ہوں گے۔ 2017 میں 20 لاکھ مسلمان اگلے چند روز تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹیں گے۔ دوستو، یہ تو تھے چند اعداد و شمار، مگر ہمارا آج کا ٹاپک ذرا کچھ اور ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ حج سے کتنا پیسہ کماتی ہے اور یہ پیسہ سعودی معیشت میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، جیسا کہ یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ آئل اور گیس کا ایک بڑا پروڈیوسر ہے، در حقیقت اس بات میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ آئل سعودی گورنمنٹ کی معیشت میں ہمیشہ سے کلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے، مگر سعودی مضبوط معیشت کی وجہ آئل یا گیس ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں چند اور بھی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جو سعودی خزانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستو، سالانہ لاکھوں مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں، جن میں پورے یورپ سے لے کر امریکہ تک اور ایشیا سے لے کر افریقہ تک جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، سعودیہ کا ویزا لگوا کر حرم پاک کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستانی 2,70,000 یا 80,000 روپے اخراجات کی مد میں ادا کرتے ہیں۔ انہی پیسوں کا ایک بڑا حصہ بالواسطہ یا بلا واسطہ سعودی خزانے میں جاتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی تقریباً ہر کرنسی سعودی خزانے میں جمع ہوتی ہے، جو بھاری تعداد میں حج کے اخراجات ادا کر کے لوگ یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹتے ہیں، جبکہ سعودی گورنمنٹ روپے، درہم، دینار، ڈالرز اور پاؤنڈ سمیٹتی ہے۔ بلا شبہ ملک کی معیشت میں آئل پہلے نمبر پر آتا ہے، مگر ہم اگر دوسرا نمبر دینا چاہیں تو بلا جھجک حج جیسے مقدس موقع کو دے سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2020 میں زائرین کی یہ تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر کے 27 لاکھ تک پہنچ جائے گی، جسے عالمی میڈیا میں پلگرمیج انڈسٹری کا نام دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پلگرمیج انڈسٹری حالیہ چند سالوں میں حج کے اخراجات بڑھانے کی وجہ سے بہت منافع بخش انڈسٹری ثابت ہوئی ہے، جس وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں لاکھوں مسلمان ہر سال حج کی تمنا دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف حج کے غیر معمولی اخراجات ہیں۔ ریسٹورنٹس، ٹریول ایجنٹس، ایئر لائنز اور موبائل فون کمپنیز کی بھی حج کے دنوں میں چاندی ہو جاتی ہے۔ یہ سب لوگ کروڑوں روپے کماتے ہیں، جبکہ حکومتیں انہی اداروں سے اور لوگوں سے بھاری ٹیکسز کی مد میں پیسہ سمیٹتی ہیں، مگر اس سارے عمل کے دوران صرف اور صرف پستی ہے تو وہ عام و خاص عوام جو سالوں سے حج کی آرزو مند تھی اور اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے سالوں سے 1-1 روپے کی سیونگ کر رہی تھی۔ دوستو، ماہرین کے مطابق حج اور عمرے جیسے دینی فریضے سعودی جی ڈی پی اور معیشت میں میجر کردار ادا کرتے ہیں، اور اس طرح نوجوان سعودی شہریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جاب اپرچونٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ ٹورزم، حج اور عمرے سمیت تقریباً 22.6 ارب ڈالرز، جو کہ 85 ارب سعودی ریال بنتے ہیں، کی خطی رقم ہر سال سعودی خزانے میں منتقل ہوتی ہے۔ اسی خطی رقم میں سے قریباً 45 ارب سعودی ریال صرف حج اور عمرے سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں یہ 2016 کے ہیں۔ 2017 میں چونکہ زائرین اور حاجیوں کی تعداد پچھلے سال سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے اس سال زیادہ منافع متوقع ہے۔ ویورز، خود سعودی گورنمنٹ کے مطابق صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے۔ سعودی گورنمنٹ ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتی چلی آ رہی ہے کہ حج سے حاصل ہونے والی آمدن
کبھی حکومتی خزانے میں شامل نہیں کی جاتی۔ ان کے مطابق یہ رقم ہر سال زائرین کی خدمت کے لیے وقف کر دی جاتی ہے۔ یہ رقم زائرین کی صحت، تحفظ اور آرام و سکون پر وقف کر دی جاتی ہے، مگر چند بڑے اکانومی کے ادارے اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے مطابق در حقیقت سعودی گورنمنٹ اس خطیر رقم کا کچھ حصہ تو لازماً زائرین کے قیام و تمام کے لیے وقف کرتی ہے، مگر سارا نہیں کرتی۔ سعودی گورنمنٹ حج اور ماہ رمضان میں کروڑوں ریال حج اور عمرے کی مد میں حاصل کرتی ہے، اور یہی پیسہ بعد میں سعودی عرب کی جی ڈی پی میں میجر کردار ادا کرتا ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق سعودی جی ڈی پی کا 4% حج اور ماہ رمضان کے مہینے سے حاصل ہوتا ہے۔ بلا شبہ ہر سال لاکھوں حاجی اور زائرین سعودی خزانے میں اربوں روپوں کا اضافہ کرنے کا باعث بنتے ہیں، اس لیے دوسرے غیر اسلامی ممالک اسے پلگرمیج انڈسٹری کا نام دیتے ہیں۔ دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔